حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے مزار شریف میں جانے کے بعد ملک شام چلے گئے. جب وہ ملک شام پہنچے، مسلم امام احمد میں روایت موجود ہے، ان کو صحابہ کرام کے نوجوان بچوں نے پکڑ لیا اور کہنے لگے وہ راز کی بات بتاؤ جو رسول اللہ نے آپ کو بتائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے آپ کو بتائی تھی، وہ راز کی بات آپ بتائیے. انہوں نے کہا نہیں میری جان چھوڑو، میری جان چھوڑو. کہنے لگا نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا. اور یہ وہ روایت ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں بہنوں، اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ لٹرلی 3 دفعہ بے ہوش ہوئے ہیں. یہ ڈھونگی پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کامل صحابی کی بات کر رہا ہوں جس کو قوال نے ابھی ٹپ مارا تو اس کو وجد آ گیا، اور کسی نے سوئی چبائی تو وہ نیچے بیٹھ گیا. میں ڈھونگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کامل لوگوں کی بات کر رہا ہوں. بات اتنی سیریس اور بھیانک ہے کہ جس کو بیان کرتے وہ 3 دفعہ بے ہوش ہوئے ہیں. اور بے ہوش بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بالکل ڈر جائے، نروس ہو جائے اور گر جائے. اور وہ بات کیا تھی؟ جب صحابہ کی اولاد اور نوجوانوں نے ان کو پکڑا. میرے دوستو بزرگوں، عمل کی نیت سے میں بیان کروں، آپ بھی عمل کی نیت سے سوچیں. حضرت ابو ہریرہ کو جب صحابہ کی ان بچوں نے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ وہ روایت بتائیے جس میں نے عرض کیا مسلم امام احمد میں ہے کہ 3 دفعہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہوئے. اب دیکھیں، آپ اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے ماحول میں دیکھیے کیسے لوگ ہیں جن پر ماحول کھڑا ہوتا ہے. وہ 3 قسم کے لوگ، 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے عالم جو معاشرے میں بڑی عزت پاتا ہے، ایک مالدار بڑی عزت پاتا ہے، اور ایک مجاہد. ان تینوں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا میرے بھائی اور بہنیں غور کریں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میدان محشر میں ایک قرآن پڑھنے والے قاری اور عالم کو بلایا جائے گا، جبکہ ان کی شان عظمت یہ کہ ان کے صدقے لاکھوں لوگ بخشے جائیں گے. لیکن ان میں سے ایک بندہ ہے کہ جو پڑھے گا قرآن لیکن حصہ کچھ نہیں مل رہا، اس کو کر رہا تقریر ہے لیکن حصہ کچھ نہیں مل رہا، العیاذ باللہ. کتابیں لکھ رہا ہے لیکن اجر کوئی نہیں مل رہا، نصیحت کر رہا ہے لیکن اجر کوئی نہیں مل رہا، العیاذ باللہ. کلمہ پڑھ لیجئے ایک دفعہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واقعی میں حضرت ابو ہریرہ جو بے ہوش ہوئے ہیں، یہ حدیث ہے ایسی. اب دیکھیں، قاری جب پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. جو بچہ حافظ قرآن ہوا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. جس عالم دین اور قاری کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ دیا، خدا اس کو بخش دے گا. لیکن یہ کیسا قاری اور عالم ہے جس کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا؟ میدان محشر میں علیہ باللہ وہ پہنچا. اب آ کر کھڑا کیا گیا، رب نے اسے دیکھا بھی نہیں، فرمایا اٹھا کے جہنم میں پھینکو اس کو. اس نے کہا یا اللہ، میں تو پوری زندگی تبلیغ میں رہا، دین کی نصیحت کرتا رہا، اور مجھے آج یہ حصہ مل رہا ہے کہ مجھے اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے. اللہ اکبر. تو حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے تیرا اجر تو مل گیا. کس نے تجھے کہا کہ تجھے اجر نہیں ملا؟ اجر مل گیا، کیونکہ تو نے نیکی جن لوگوں کے لیے کی تھی نا، کہ لوگ تجھے بہت اچھی آواز والا کہیں، بہت علم والا کہیں، بہت واہ واہ کرنے والا کہیں، تو وہ تو لوگوں نے دنیا میں تجھے کہہ دیا. تو نے کبھی میرے لیے پڑھا ہی نہیں تھا، کبھی کہ یہ کام میرے رب کو پسند ہے اس نیت سے کبھی کیا ہی نہیں تھا، یہ باتیں میرے رب کو پسند ہے کیا ہی نہیں تھا. تو جن کے لیے کیا تھا وہ تجھ پر نثار بھی ہوئے اور تجھے بدلہ بھی دیا. تو تجھے کس نے کہا کہ تجھے اس کام کا اجر نہیں ملا؟ اجر تو نے دنیا کے لیے رکھا تھا، مل گیا. آخرت کے لیے تو نے میرے لیے کچھ نہیں لایا، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا. حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا تو دھڑام سے زمین پر ان لوگوں نے آپ کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے. آپ بیدار ہوئے، کہنے لگے آگے حضور نے کیا کہا؟ فرمایا اگر علم چھپانا عذاب نہ ہوتا تو یہ بتاتا ہی نہیں. فرمایا پھر بلایا جائے گا ایک مالدار کو، سحری کھلانے والا جنتی ہے واللہ، افطاری کھلانے والا جنتی واللہ، زکوٰۃ دینے والا جنتی ہے واللہ، غریبوں کو صدقہ کرنے والا جنتی ہے واللہ، رات کے اندھیرے میں صدقہ کرنے والا جنتی ہے واللہ. لیکن یہ کیسا امیر آدمی ہے جس کو کچھ بھی نہیں ملا؟ کام سارے کیے اس نے جیسا پہلے والے نے کیے تھے. جب اس کو لا کر کھڑا کیا گیا، رب کی رحمت نے دیکھا بھی نہیں، حکم ہوا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکو. یہ دوسرا طبقہ. یہ ہمارے معاشرے میں یہ 3 اہم رول ہیں، ان کے بغیر معاشرہ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک علم والا اور ایک مالدار. اس نے کہا یا اللہ یہ کیا، مجھے کوئی اجر نہیں، میں نے تو اپنی تجوری کا منہ کھولا رکھا، صبح شام غریبوں میں لنگر تھا، راشن تھا، سحریاں تھی، افطاریاں تھی، غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرانی تھی، بیواؤں کی سرپرستی تھی، مولا کچھ بھی نہیں ملا. فرمایا کس نے نہیں دیا تجھے؟ ملا، کیونکہ جس نیت سے تو کر رہا تھا کہ لوگ تجھے سخی، بادشاہ اور مہان کہیں اور تیرے دروازے کے آگے کھڑے رہیں تاکہ پورے محلے میں تیری واہ واہ ہو
کہ سیٹھ صاحب نے جمع تو 9 بجے کیا ہے، راشن 1 بجے بانٹیں گے تاکہ کچھ ہلا گلا تو محلے کے اندر ہو، تو وہ تو نے کر لیا اور لوگوں نے واہ واہ بھی کی، ہر لوگ کہنے لگے حضرت آپ نے بڑا کام کیا، حضرت آپ نے بڑا کام کیا. تو آگے سے نے کہا بس ٹھیک ہے، بس آپ کہیے، بس یہ تو دل نے ہمارے لیے کبھی یہ نہیں کہا یہ میرا ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل تھا، میں تو قدرت کے آگے ایک پرزہ ہوں، یہ تو سب میرے رب کا تھا. نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ غریب کو دینے سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے. نے کہا میری واہ واہ ہوگی، میرا نام ہوگا. تو فرمایا وہ تجھے کس نے کہا اجر نہیں ملا؟ اجر تو مل گیا نا. تو جب وہاں کا اجر تو مل گیا، یہاں کے لیے تو لیے کچھ نہیں ہے، سیدھا جہنم میں پھینک دیا گیا. حضرت ابو ہریرہ پھر جیسے گھٹنے کھل جاتے ہیں نا، اس طرح گھٹنے جیسے کھل گئے، زمین پر گر پڑے. کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پر جب پانی کے چھینٹے لگائے گئے، پھر آپ بیدار ہوئے، پھر آپ نے آخری بات بتائی. فرمایا سب سے آخر میں میدان محشر میں لایا جائے گا ایک مجاہد کو، جس نے لٹرلی جان دے دی ہے میدان میں. لیکن یہ کیسا مجاہد ہے جس کو اتنے عظیم اور بابرکت اعلاء کلمۃ الحق والے کام سے حصہ نہیں ملا؟ وہ کہے گا یا اللہ میری تو جان سے میں گیا، میری بیوی بیوہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، میرے لیے کچھ نہیں رہا. فرمایا کس نے تجھے کہا نہیں ملا؟ تو میدان میں نکلا اس لیے تھا کہ تیرے بازو میں بڑی طاقت ہے، لوگ تیری شجاعت کی واہ واہ کرے. جیسے اس نے اپنے علم کے بارے میں سوچا تھا، اس نے اپنے مال کے بارے میں سوچا تھا، کہ لوگ تیرے علم تیری طاقت کی واہ واہ کرے. تو وہاں تو واقعی میں کہا گیا اگر کوئی پہلوان ہے، رستم ہے، تو پھر یہی ہے، اس میں بڑا طاقتور ہے. نے تو تلوار اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں نکل پڑا ہوں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں، کہ میری جان تو جائے لیکن میری اللہ کی رضا قیمتی ہے. اور ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھ جیسے بیکار کو اپنی دین کی خدمت کے لیے لے لیا، چن لیا، جو میری بخشش کا باعث ہے. کہ جس مقصد کے لیے نے کیا تھا وہ تو اجر تجھے مل گیا، اسے بھی اٹھا کے جہنم میں پھینک دو. مجھے بتائیے، العیاذ باللہ، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، صبح شام میرا اور آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے نیکی کے بارے میں؟ امامہ باندھتے وقت میرا اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ گفتگو دین کی کرتے وقت میری اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کسی غریب کی مدد کرتے وقت میری اور آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں. اور جتنی سانسیں رہ گئی ہیں نا، رات کو کبھی کبھی سینہ جکڑتا ہے تو لگتا ہے کہ بس حضرت اسرائیل آنے والے ہیں. تو جب اتنی الارمنگ قریب آ رہی ہے، اور اس میں عمر کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ بوڑھا ہی جائے گا، اس میں جوان بھی جاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے. تو جب موت دہانے موجود ہے اور آخرت سامنے ہے، تو کس غفلت کے ساتھ ہم نے حسن اخلاق کو چھوڑا ہے.